अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है और खुसूसी एक्सटेंशन है हमारे प्रोग्राम की लॉन्ग मार्च के पेश नज़र, जो कि लाहौर से अब रवा दवा है और बताया जाता है कि ये 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा, लेकिन मुकर्ररा जो जगह है सिर्फ वहीं पर महदूद रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पूरी पासदारी की जाएगी बकौल जनाब इमरान खान के। लेकिन अभी से कुछ देर पहले जो हमने इससे पहले जुल्फी बुखारी से बात की अपने लास्ट शो में, लास्ट सेगमेंट में, तो वो कह रहे थे कि अगर लोग बहुत ज़्यादा हो गए तो वो तो बाहर भी निकल सकते हैं। वो जो एरिया है, जो वो मखसूस पार्क है, वो तो कम पड़ जाएगा लोगों के उस समंदर के लिए। उस सूरत में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी रेड जोन अगर आप जाएंगे तो ये आप सोचिएगा भी नहीं, लेकिन अगर अपनी आप जगह पे रहकर मार्च करेंगे तो आपको तो तमाम तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। तमाम मामले पर बात करते हैं। अल्टीमेट गोल इलेक्शन की तारीख लेने आ रहे हैं खान साहब, क्या वाक़तन वो ये अचीव कर पाएंगे? और ज़ाहिर है बहुत बदकिस्मत तरीन सानिया जनाब अरशद शरीफ की शहादत का इन पूरी बातों में बहुत ऐड ऑन करता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और रोशनी डालेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब डॉक्टर निसार चीमा, के मेंबर कौमी असम्बली और अपनी जमात की एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट की नुमाइंदगी हमारे साथ तमाम मामला पे करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम ऑन बोर्ड। नाज़रीन, जनाब यावर बुखारी मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। स्टॉलवर्ट हैं आप PTI के और तमाम मामला पे अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। वेलकम यावर साहब। और नाज़रीन, मामले पर तज्ज़िया तबसरे के लिए जनाब रज़ा रूमी साहब ने हमारा साथ दिया है। आपको भी बहुत खुश आमदीद रज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेशियस टाइम। निसार चीमा साहब, बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। आज आपके फोकल पर्सन अहमद जवाद साहब, PM के फोकल पर्सन, आज उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उस वक्त आप बहुत खुश थे, मुझे याद है, जब वो PTI छोड़ के उन्होंने आपकी तरफ रुख किया। लेकिन आज उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, हम अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, ये उनका इस्तीफ़ा है 2 पेजेस पर मबनी। उन्होंने कहा है अरशद शरीफ साहब के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा है कि आप सच बोलें और सच आपको आज़ाद कर देगा। और उन्होंने भी इमरान खान साहब की तरह इलेक्शन की मांग की है। साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो PTI वापस जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तो सियासत ही छोड़ रहा हूँ, इस मुल्क में सियासत ही क्या करनी, कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप वोट को इज्जत दो की बातें करते हैं और जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप 1 पेज पर आ जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि जी बूटों की थाप जो है वो सुनाई दे सकती है अगर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाया गया। चीमा साहब, देखिए, गुजारिश है कि अहमद जवाद साहब की मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है। वो उन सियासी कारकुनों में शामिल हैं जो बड़े बाज़मीर होते हैं, बासूल होते हैं, और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए जहाँ भी वो हों। उनके किसी मौक़िफ़ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो देखें, वो अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल डंके की चोट पे बयान करते हैं, बड़ी दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ। मैंने उनसे आज जब उन्होंने वो इस्तीफ़े की कापी मुझे भी भेजी, तो मैंने उसके जवाब में उन्हें लिखा कि आप सरकारी मनसब से अलग होना, मुस्ताफ़ी होना, वो तो आप उसके लिए तो आपके पास मजबूत जवाज़ है, लेकिन जो सियासत छोड़ने का, सियासत से रिटायर होने का कोई जवाज़ नहीं है। आप बल्कि ये है कि इस वक्त जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है वो है प्योरीफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सियासत की तथहीर की जाए। सियासत में तरह तरह की जो आलूदियाँ शामिल हो गई हैं, जो इसमें बुराइयाँ शामिल हो गई हैं, उनसे इसको पाक किया जाए, और उसके लिए आप जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है। सर, आपकी जमात ने उनको दिल बर्दाश्ता कर दिया। ये प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा है सच बोलें अरशद शरीफ साहब की शहादत के मामले पे। देखें, क्या सच है जो छुपाया जा रहा है? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कि देखें, बात ये है कि अहमद जवाद साहब बड़े, मैं समझता हूँ, आइडियलिस्टिक हैं, और ये है कि ऐसे लोगों की कदर होनी चाहिए जहाँ भी वो हों, और मेरे दिल में तो उनकी बड़ी कदर है। और फिर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है सियासत की तथहीर जो है वो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, और इसके लिए अहमद जवाद साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, और आपकी जमात के हवाले से और ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी रुकावट के हवाले से देखें, आप लोग किरदार अदा करेंगे सर सियासत की तथहीर में? देखें, बात ये है कि जो लॉन्ग मार्च का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुना, देखें, ये एक चीज़ साबित हो गई कि इमरान खान साहब बदकिस्मती से हमारे, ये सिर्फ इमरान खान साहब तक महदूद नहीं है, बेशतर सियासतदान ऐसे ही हैं कि इक़्तिदार में आने के लिए और इक़्तिदार में रहने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अच्छा, देखें, बात यह है कि उनको, इमरान खान साहब को एक आइनी तरीके से, कानूनी तरीके से, जायज़ तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया, जो कि उन्हें हज़म नहीं हो पा रहा। असल बात यह है, और इसके लिए देखें वो जो है वो ये लॉन्ग मार्च का भी मकसद यही है। इसके लिए कई चीज़ें उन्होंने ये है कि इस तरह की जो बड़ी अफसोसनाक हैं
اداروں پہ الزام تراشی، طرح طرح کی الزام تراشی. پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اور پھر جو کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سین ایلیمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. نجی محفلوں میں ظاہر اس کا اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ کا، بد زبانی کا، جلسوں میں اوئے اوئے کی سیاست، بڑے بڑے سیاسی قائدین کو اوئے کہہ کے مخاطب کرنا، یہ کہ نام بگاڑنا، یہ کیا طرز عمل ہے؟ آپ یہ ہے کہ اپنے فالوز کو کیا سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے کہ بد زبانی و غالم گلوچ، دیکھیں معیشت جو ہے اس کا تو 4.25 سال میں جو حال ہوا وہ سو ہوا. معیشت سنبھل جائے گی، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ہر ادارے جو ہیں مستحکم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو نقصان ہے اخلاقی قدروں کا، بد زبانی اور غالم گلوچ کا جو کلچر آپ نے انٹروڈیوس کیا، اس کا ازالہ کیا ہے؟ ازالہ کیسے ہوگا اس کا؟ میں آگے بڑھوں ڈاکٹر صاحب کے اس موقف کے ساتھ. یاور صاحب آپ کی طرف، خان صاحب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. جو ان کی حالیہ حد ہے وہ انہوں نے خود بتائی ہے، یہ بات نہیں ہے. اس کے اوپر ذرا ریئیکٹ کیجئے گا، آپ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں مانا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے آرمی چیف کو کیا آفر کیا، یہ سنیے گا. پوری بات اگر بتا دیں کہ بند کمروں میں اور بھی باتیں کیا ہوتی تھی، میں کیوں کہہ رہا تھا. میں نے بڑا پبلکلی میں نے بار بار کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر ڈائریکٹ نقصان ہوگا. جی، آرمی چیف کو آفر کی گئی اور ساتھ ساتھ اس میں معیشت کا ایک اینگل جوڑ دیا گیا، لیکن مان رہے ہیں خان صاحب کہ انہوں نے انڈیفینٹ ایکسٹینشن آفر کی تھی آرمی چیف کو، باوجود اس کے کہ جیسے ہی ان کا اقتدار گیا وہ نیوٹرل جانور اور اس طرح کی وہ گفتگو کرنا شروع ہو گئے. یاور صاحب. یاور صاحب، آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں چیمہ صاحب کو جواب دوں گا کہ جہاں تک معیشت کی بات ہے، کسی بھی پہلو پہ میں ساتھ ڈیبیٹ کر لیں. یہ لوگ اتنا شفاف جھوٹ بولتے ہیں معیشت کے معاملے میں. دنیا کے ادارے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت اچھی ریکور کر رہی تھی اور اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کر رہی تھی. مجھے حیران ہوں چیمہ صاحب جیسے ایک اچھے بندے بیٹھ کے صرف نون کی بات کریں، اور جو نون کا نیریٹو ہے کہ جھوٹ بولنا معیشت کے اوپر. میرے ساتھ بحث کر لیں. ابھی بیٹھے ہوئے چیمہ صاحب، مجھے بتا دیں معیشت کا کون سا حصہ تباہ ہو رہا تھا، یہ بتا دیں مجھے. جب سے یہ اچھا ہمارے ٹائم پہ جو افراد زر تھی، جو انفلیشن تھی، وہ بھی 8.5% پہ آ گئی تھی، اور یہ بھی اگین ایکسیپٹیبل چیزیں، جو ایگریڈ چیزیں جو ہر کوئی ایگری کرتا ہے. ان کے وقت میں تو 60% کو ہٹ کیا. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ خدا کا واسطہ ہے یار، دیکھو اقتدار کی خاطر ایسا بلیٹنٹ جھوٹ تو نہ بولے. آپ لوگوں کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. جو گلیاں فوج کو دی، جو کچھ دی. اچھا، ابھی آئے خان صاحب کی طرف. خان صاحب نے جو بات کی ہے، بند کمروں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ نون والے بھی کرتے رہے ہیں. شہباز شریف ڈگی میں بیٹھ کے بھی GHQ جاتے رہے ہیں اور جا کے ملتے رہے. یہ تو باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. ابھی مجھے بتائیں، جب یہ لوگ ڈگی میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں تو خان صاحب بند کمرے میں نہیں مل سکتے ہیں، یا نہیں ملنا چاہیے؟ یا آپ بول دیں مجھے کہ خان صاحب کو نہیں ملنا چاہیے تھا. اچھا، خان صاحب اگر یہ بولتے ہیں کہ ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، ملنے کی بات نہیں ہے سر. آپ نے انڈیفینٹ ایکسٹینشن کیسے آفر کر دی؟ نہیں ہو نہیں سکتی ہے. وہ بھی اس شخص کو جس کو بعد میں آپ کہنے لگے کہ بھئی نیوٹرل تو جانور ہے. نہیں، انڈیفینٹ ایکسٹینشن کوئی آفر پرائم منسٹر کر ہی نہیں سکتا ہے. ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کرنے کی، چاہے خان صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو. ایک بات. نمبر 2، ایکسٹینشن آفر کرنا ایک لیمیٹڈ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، سال کے لیے، 3 سال کے لیے، سمجھ آتی ہے. لیکن انڈیفینٹ کون سا آرمی چیف کا ایکسٹینشن ہمارے کانسٹیٹیوشن کا کون سا حصہ الاؤ کرتا ہے؟ ہو نہیں سکتا ہے. یہ غلط بات کی ہے جس سے بھی اس بات کو شروع کیا. لیکن میں نے تو ابھی انٹرویو چلایا ہے نا یاور صاحب، اس میں تو خان صاحب مان رہے ہیں کہ انہوں نے غیر مبینہ مدت آفر کی تھی ایکسٹینشن کی. نہیں، کر ہی نہیں سکتے نا. دیکھیں، اگر خان صاحب نے آفر بھی کی ہے تو خان صاحب نے اگر آفر بھی کی ہے، مجھے بتائیں خان صاحب انڈر وچ کلوز آف دا کانسٹیٹیوشن یہ آفر کر رہے ہیں. ہی کانٹ ڈو اٹ. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ کوئی، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کوئی پرائم منسٹر کی اپنی کوئی صوابدید تو نہیں ہے نا. وہ تو پھر تو خان صاحب نے کوئی ٹرک کی بتی دکھائی تھی مطلب. یار وہ میں نہیں کہوں گا کیا کیا تھا. ہی آفرڈ ہم این ایکسٹینشن. اگر دوسرے آفر کرے، دیٹ واز دی ایشو. کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ یار اگر ایشو ایکسٹینشن ہے تو ہم بھی آفر کرتے ہیں. لیکن خان صاحب نے جو دوسری بات کی ہے جس کے اوپر کچھ توجہ رائٹ. اچھا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے, معیشت بہت ڈیلیکیٹ سٹیج پہ ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور وہی باتیں ہوئی جو خان صاحب نے کہی, اور وہ آپ دیکھیں کہ جتنی مشکلات ان کو فیس ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں. خان صاحب نے پہلے وارن کیا تھا, ہم نے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا ٹیل سپن کر جائے گی معیشت, اور وہ اپنے بات کو ریکال کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا. رضا صاحب کی بات مچ نیڈڈ موقف, کیونکہ اب وہ آپ دونوں حضرات کو سن چکے ہیں, تو وہ اب اس کو اپنے انڈیپینڈنٹ یا نیوٹرل ویو میں کیسے دیکھتے ہیں. آفٹر اے بریک ناظرین. ویلکم بیک جی. رضا صاحب, خان صاحب نے تو جو بات کی وہ اتنے فار سائٹڈ تھے. یاور صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے یہ ہونے دیا تو معیشت کو تو بھول جائیں, اس بیڑا ہی غرق ہے, اور یہی ہو رہا ہے آج. جی شکریہ مونا. دیکھیے معیشت جو ہے وہ کسی ایک حکومت یا کسی ایک واقعے سے نہیں ہے, سے منسلک نہیں ہے. 2016 سے ہمارے ملک میں جو سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے جو ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا, 6 سال ہونے کو ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت بھی آپ اپنے ابتدائیے میں اور پہلے آپ لانگ مارچ کی بات کری تھی, اور سیاسی تصادم جس کا کہ اب بہت شدید خطرہ بڑھ چکا ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ مسئلہ ہے, اور یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے کہ جب تک ہم سیاسی استحکام نہیں لے کر آتے ہماری معیشت جو ہے وہ نہیں سنبھلے گی. عمران خان صاحب جب آئے اقتدار میں اس وقت بھی معیشت ڈاما ڈول تھی, انہوں نے کچھ بہتر کیا, پھر کووڈ آ گیا. کووڈ کے ساتھ ساتھ سیاسی جو چپکلش ہے وہ بھی انتہا کو پہنچی, اور جب اس کا وہ کلائمیکس ہوا اپریل 2022 میں, اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ روپے کی قیمت کیسے گری. اور اب جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ مزید گری ہے, اور جو سائنز ہیں دیگر مارکیٹس کے وہ بھی اچھا رسپونڈ نہیں کرے گی. پھر تو خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے, اور آپ تو انڈورس کر رہے ہیں ان کی تمام باتوں کو. رضا صاحب جی خان صاحب دیکھیں, خان صاحب بات تو غلط نہیں کر رہے تھے, مگر کوسچن یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک اس طریقے سے نکالا گیا پارلیمنٹ کے تھرو, تو وہ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو جا کے کیوں آفر کر رہے تھے ایکسٹینشنز, جبکہ وہ اپنے سیاسی مخالفین سے بات چیت کیوں نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کوئی ان کے ساتھ سمجھوتا کرے. جو آج وہ مطالبہ کر رہے ہیں جلدی الیکشن کروانے کا, فوراً الیکشن کروانے کا, تو اس وقت دیکھیے نا ابھی بھی ان کا کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے, اس وقت بھی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن تھا. ہم تو ایز آبزرورز یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں اور سویلین قوتیں جو ہیں وہ آپس میں بات کرتی نہیں ہے, لیکن جا کے جی ایچ کیو اور ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف آف دی آرمی سٹاف کو کچھ آفر کرتی ہیں, ڈیلز دیتی ہیں یا ان سے مطالبہ کرتی ہیں. تو کب تک یہ تو پھر سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اچھا رضا صاحب, آپ کی انفارمیشن کے حساب سے ابھی ایک جملہ بیچ میں بولا ہے بڑا معنی خیز یاور صاحب نے, انہوں نے کہا اگر دوسرے ڈگی میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں تو خان صاحب کیوں نہیں مل سکتے. آپ کی نالج میں ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک پی ٹی آئی کا سیاسی نعرہ ہے. آپ کو پتہ نا چیری بلاسم کا نام تو خود خان صاحب نے رکھا ہوا ہے شہباز شریف کے لیے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ شہباز شریف صاحب بڑے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نرم رویہ رکھتے ہیں, اور غالباً اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو پسند کرتی ہے, اس لیے آپ ان کو برسر اقتدار دیکھ رہی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے کہ کیسے آئین پر عمل کیا جائے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہیں ان کا سیاسی معاملات سے لینا دینا نہ ہو, یہ چیزیں پارلیمنٹ میں طے ہوں. یہ جب تک ہم ایک طریقہ نہیں اپنائیں گے, اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے, کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کریں گے, یہ چیز نہیں ٹھیک ہوگی اور معیشت مزید گرے گی. یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں, ابھی اگر عمران خان صاحب مطلب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا سر. ابھی ڈار صاحب آئے ہیں فائنانس منسٹری, آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, معیشت ابھی پھر بھی گرے گی؟ دیکھیے ابھی معیشت ان حالات میں معیشت کیسے سنبھلے گی کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے وہ مارچ لے کر پہنچ جائیں گے اسلام آباد, اس کے بعد خدا کا خواستہ وائلنس ہوتا ہے یا تصادم ہوتا ہے, تو پھر بھی انسرٹنٹی ہے. اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر بھی انسرٹنٹی کہ کون الیکشن میں کون جیتے گا, تو پھر تو اگلے سال تک بات چلی جائے گی. تو یہ نیا جو ہے یہ پار نہیں لگ کے دے رہی. ٹھیک ہے, یہ چیمہ صاحب آپ کی طرف معاملہ لاتی ہوں. ایک تو آپ کو چیلنج کیا ہے یاور صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جیسے
نفیس انسان میں ان کو انڈورس کرتی ہوں ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں وہ دوسری بات وہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیسے نون کا بیانیہ اس طرح سے انڈورس کر رہے ہیں, بتائیں معیشت کہاں سے خراب تھی ان کے دور میں. ایک تو یہ, اور دوسرا اعظم سواتی صاحب نے آج جو ایک مزید بڑا سنگین الزام لگایا ہے اور اداروں کے حوالے سے انہوں نے ڈائریکٹ ایلیگیشن لگایا ہے دور حکومت میں, یہ سنیے گا پھر اس پہ ریئیکٹ کریں چیمہ صاحب. کہ میرے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے انہوں نے کس کے کہنے پہ مٹائے؟ جی کس کے کہنے پہ مٹائے چیمہ صاحب؟ اور آپ بینگ اے ڈاکٹر یہ بھی بتائیں کہ تشدد کے نشانات آپ مٹا رہے ہیں. ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہوں. تشدد کے نشان جو ہیں وہ تو زخم ہوتے ہیں, تو زخم کس طرح ہے؟ زخم تو یہ ہے کہ ظاہر اس کا علاج ہو سکتا ہے, مٹانا کیسے ممکن ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. سواتی صاحب تو بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, میرے بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے. کیا کوئی دیکھیں نا, کوئی رنگ کا نشان ہے کہ کسی نے مٹا دیا ہے؟ کیا زخم جو ہے اس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ وہ زخم کا تو علاج کیا جا سکتا ہے. نکال کے رکھیں سواتی صاحب کی جو دوسری بات تھی وہ بھی نکال کے رکھیں تاکہ میں وہ زخم کا علاج ہوتا ہے, زخم مٹایا نہیں جاتا. اور وہ تو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی وہ نشان لگا دیا اور اس کو مٹا دیا. لیکن سر سواتی صاحب نے کہا ہے ان کے کپڑے اتارے گئے, اللہ معاف کرے, اس طرح کے ایلیگیشن کی کوئی میڈیکل رپورٹ کوئی اس کو نہیں کر سکتی. اگر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے, اس طرح کے کوئی ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, تو بالکل قابل مذمت ہے, بالکل غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ جس کے ساتھ بھی ہو تشدد کا, جسمانی تشدد کا, کسی کو رسوا کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے, سیدھی بات ہے. آپ کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے سر, بس مذمت ہی ہے. جس دور میں بھی ہو یہ غلط ہے, جس کے ساتھ بھی ہو جسمانی تشدد کا, کسی کو رسوا کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بخاری صاحب جو کچھ فرما رہے تھے, دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ جھوٹ ہو تو اس کا بندہ ذکر کرے. یہاں تو ایک نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے, جھوٹے وعدے کرنے کے, جھوٹے دعوے کرنے کے, جھوٹے الزامات لگانے کے. یہ اب کوئی ایک آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ معیشت کا بتائیں کہ کہاں سے پیا بیٹھا ہوا تھا, یا معیشت کی بات یہ ہے, پھٹا بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں معیشت کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو اقتدار ہینڈ اوور کیا تو جی ڈی پی گروتھ اس وقت 5.8 پہ تھی, انٹرنیشنل ادارے سارے مانتے ہیں. انفلیشن صرف 4 پہ تھی. جب انہوں نے حکومت چھوڑی ہے تو اس وقت جی ڈی پی گروتھ کیا تھی؟ ہاں یہ پرابلم یہ ہے اصل میں یاور صاحب, آپ کمپیئر ہی دونوں الگ الگ اس سے کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ ہم نے انہوں نے جب حکومت لی ہم سے, اس وقت جی ڈی پی گروتھ اس کا فکر کیا ہے, اور دوسرے انفلیشن کیا تھی, اور ان کے دور میں ہر چیز کی, دیکھیں صرف پیٹرول نہیں, صرف گیس اور بجلی کی قیمتیں نہیں, تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں جو ہے کیا کئی گنا نہیں بڑھ گئی ان کے دور میں. معیشت کا اور بڑا غرق کرنا اور کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے, مجھے نمونہ یہ فرمائیں کہ اپنی کرنسی کو جتنا انہوں نے ڈی ویلیو کیا, بے قدر کر دیا 40% تک ہماری, نہیں ہم نے دیکھیں تو اوپر مارکیٹ میں ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ روپیہ گرتا رہا, لیکن ہم نے اس کو خود ڈی ویلیو نہیں کیا. انہوں نے خود کیا 40% تک ڈی ویلیو کیا, اور اس یعنی اس سٹیپ سے لے کے, اس فیصلے سے لے کے آج یہ ہے کہ لانگ مارچ کی وجہ سے جو معیشت کو نقصان پہنچے گا الزام ہم پہ ہے. نہیں سر آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آرٹیفیشل ڈی ویلیو کیا, لیکن تو وہ ختم ہو گیا نا جب ان کی گورنمنٹ گئی, تو وہ آرٹیفیشل امپیکٹ ختم ہو گیا, پھر ٹھیک ہو جاتی آپ کے آتے ہوئے. نہیں مونا, انہوں نے آرٹیفیشل نہیں کیا, انہوں نے تو فیصلہ کر دیا کہ ڈالر کے مقابلے میں ہماری جو روپے کی قدر تھی اس کو 40% تک ڈی ویلیو کر دیا, آفیشلی کر دیا, جو ہماری ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کسی حکومت نے اس طرح ایک وقت میں 40% تک اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو نہیں کیا. تو آپ کے آنے کے بعد وہ ٹھیک کیوں نہ ہو گیا سر؟ نہیں, وہ تو یہ ہے کہ جو ان کے جو سٹیپ لیے گئے تھے اس کا یہ ایک کنٹینیوٹی اس کی ہے, اس کا یہ کہ جو ہم یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو رہا ہے, اس کا تسلسل ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے, میں بخاری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس میں یہ 2 شقیں شامل نہیں تھیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں ہم ہر مہینے جو ہم بڑھائیں گے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ ہم تمام سبسڈیز ختم کریں گے. جب سبسڈی ساری ختم ہوں گی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی ہر مہینے بڑھیں گی. آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے طے کیا. بس سر آپ آ گئے نا, وہ تو آپ ان کی بات ہو گئی, آپ نے بھی تو ری نیگوشیٹ کیا نا آئی ایم ایف کے ساتھ. مجھے یہ فرمائیں کہ ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر کیا ہماری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری نہیں تھی کہ جو انہوں نے معاہدے کیے انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی کرے اس کا یہ پاسداری کرے؟ یہ پاسداری جو ہے ہمیں یہ باقی یہ آپ کو مہنگی پڑ رہی ہے. اچھا میں پوچھتی ہوں یاور صاحب, وہ تو آپ کے معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا اعظم سواتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ تشدد کے نشانات مٹا دیے, کس کے کہنے پر مٹائے؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے تشدد کے نشان مٹانا؟ اور رانا ثنا صاحب کی بات بھی سنیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو پیغام آپ کے لانگ مارچ کے نام دیا ہے
اس پہ بھی جواب فرمائیے. سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کا تحریر کردہ ہے. قانون کے مطابق پرامن احتجاج کے لیے وہ آئیں گے تو ہم وہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے جو ذمہ داریاں عدالت نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں. جی یاور صاحب پرابلم ہی نہیں ہے, آپ قانون کے مطابق آئیں, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. اوکے یاور صاحب کو میں نے ریکنیکٹ کرنا ہے. رضا صاحب ابھی بڑی ساری باتیں, یہی سوال آپ سے. ایک تو یہ کہ اعظم سواتی صاحب پہ جو یہ معاملہ ہوا اس کو آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں, کیونکہ اگر تشدد ہوا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بہت قابل مذمت ہے, a man of his stature and obviously his age, اور sitting parliamentarian member of Senate. لیکن یہ نشان مٹا دینا, اس طرح کے بیانات پی ٹی آئی جو دیتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ ابہام آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے قانون, ایک چیز ہوتی ہے میڈیکو لیگل, ٹھیک ہے, اس کے تحت اگر آپ اس پر جائیے تو ہمیں اس کے اوپر تکیہ کرنا چاہیے, نہ صرف کہ جو پروپیگنڈا کا کمال ہے جو کہ ایک خاصا بن چکا ہے سیاسی قوتوں کا, اسپیشلی پی ٹی آئی کا, کہ وہ ہر بات کے اوپر دیکھیے نا. اب سواتی صاحب کے اوپر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا ہے تو اس کا ثبوت جو ہے وہ تو صرف ڈاکٹرز کے تھرو ایویڈنس ہی مل سکتا ہے. میڈیکو لیگل جو اس وقت ان کا ہوئی تھی اس وقت تو یہ بات سامنے کلیئرلی ابھر کے نہیں آئی تھی مونا. اور اگر ہوا ہے اور اس کو دبا دیا گیا تو وہ بالکل غلط بات ہے. ہم تو تشدد کے خلاف ہے, خصوصاً سیاسی جو مخالفین ہیں ان کے اوپر اس طرح کا ہونے چاہیے. آزادی اظہار اور جمہوریت میں آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن کوئی اعظم سواتی صاحب سے بھی پوچھے کہ آخر ان کو کیا بنی کہ وہ اپنی ٹویٹس میں جنرل باجوہ کو جو ہے وہ سیدھا انہوں نے ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا, جبکہ اعظم سواتی صاحب تو خود جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں, کئی سوالات ان سے منسلک ہیں, ان کے کاروبار کے بارے میں, ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, وہ ان کی جو وہ کرتے رہے ہیں تو دودھ میں دھلے تو وہ کہیں سے بھی نہیں ہے. تو اگر وہ مڑ کر پاکستان کے آرمی چیف کو اس طرح سے, رضا صاحب ایک بات ہے, اگر یہ واقعی غلط, یہ تو بات صحیح ہے آپ کی, انہوں نے بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا, تو ان کو قانون کے حساب سے نہیں, کیا ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو جو بھی آپ ان کے خلاف پروسیکیوٹ کرتے انہیں. لیکن یہ معاملہ کہ مطلب کپڑے اتارنا, اور اعظم سواتی نے جو یہ بات کی, یہی بات شہباز گل نے بھی کی, وہ جو صحافی تھے جمیل فاروقی انہوں نے بھی یہی بات کی. یہ ایک ریپیٹیٹو قسم کا الزام یہ سارے کیوں لگا رہے ہیں؟ آفٹر اے بریک رضا صاحب اس کا جواب فرمائیے گا اور یاور صاحب کی بھی بات پھر سنیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. رضا صاحب اس کا ذرا جواب آپ فرما دیں بریک سے قبل, جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کپڑے اتار کے اور تشدد, یہ والا الزام ریپیٹیٹو کیوں آ رہا ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریپیٹیٹو اگر تو الزام ہی آ رہا ہے, اس کی تو پھر تحقیقات ہونی چاہیے نا. اس کے تو نہ آپ فیصلہ کر سکتی ہیں نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں. اس کا فیصلہ ایک آزاد عدالت یا جو میجسٹریٹ ہے متعلقہ وہی کر سکتے ہیں. مگر دیکھیے ایک پیٹرن ضرور ہے کہ یہ اس کو بہت زیادہ جو ہے پی ٹی آئی اس معاملے میں کہیں آگے ہے کہ وہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے اس میں بڑی مؤثر طریقے سے وہ قائل کر لیتی ہے لوگوں کے, جی کہ بہت زیادہ تشدد اور بہت زیادہ ابھی تو پوری انکوائری نہیں ہوتی. جیسے ابھی ارشد شریف کا ہی کیس دیکھ لیجئے کہ ارشد شریف کی جب خبر ہی آئی تو 1 گھنٹے کے اندر یہ چیز کلیئر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیلز نے پھیلا دی کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اس پریشر کے تحت ان کو آگے پریسر کرنا پڑا. تو اس معاملے میں دیکھیے ہم بالکل تشدد کی سپورٹ نہیں کر سکتے اور یہ غیر قانونی ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے. جی مونا. جی یاور صاحب, یہ آپ کے اوپر یہ والی بات جو ہے کہ آپ بیانیہ دراصل ایسا بنا دیتے ہیں اور ہر سچویشن کے حوالے سے, جیسے آپ نے یہ جو کپڑے اتارنے والا اور تشدد کرنا یہ والی بات پہلے آپ لوگوں نے کی, پھر بالکل آپ نے ایبرپٹ ارشد شریف صاحب کی شہادت کا الزام آپ نے لگا دیا اداروں پر, اور اس طرح کی امپریشن دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, جس کی وجہ سے پھر یہ کرنا پڑا, پریس کانفرنس کرنی پڑی. ابھی رانا ثنا صاحب کی بھی آڈیو میں نے ایک شارٹ چلایا ہے, آپ نے شاید سنا ہو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے حساب سے اگر آپ اپنی جگہ پہ کریں احتجاج اور لانگ مارچ تو آپ کو مکمل فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن اس کے علاوہ آپ اگر کچھ اور کریں تو پھر آپ کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا.
तरह तंग ज़हन इंसान है, क्योंकि बेसिकली दहशतगर्द है, तो वो जानबूझ के मस्ती करता है, ये प्रोवोक करता है ऐसी बातें करके, और ये करना नहीं चाहिए। नॉट एन इंटीरियर मिनिस्टर। अगर मतलब ये लोग, इन लोगों की कैबिनेट तो ज्यादातर है ही ऐसी कि जो किसी न किसी केस में इन्वॉल्व है, केसेस चल रहे हैं, होना नहीं चाहिए था मॉरली। अगर हमारे पास कोई था तो वो हमारी भी गलती थी, लेकिन हमारे पास जनरली किसी के ऊपर इल्जाम लगा, उसने रिजाइन कर दिया। यहाँ पे तो ये एक मॉडल टाउन के मर्डर्स में इन्वॉल्व है और ये अभी हमें प्रोवोक कर रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एन ऑर्डर के मुताबिक करेंगे। हमारे पास जितने बंदे ज्यादा आ जाएं, वो पाक ओवरफ्लो कर जाए, तो उस विसिनिटी में ही लोग रहेंगे, उसके अलावा कहीं भी नहीं जाएंगे। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब नहीं होने देंगे। हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा राइट है वो हम करेंगे। जो चीमा साहब ने बात की कि इनके वक्त में इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही थी, इनके फाइनेंस मिनिस्टर का अपना इंटरव्यू है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत हम लोगों ने यहां तक तो लाए, लेकिन ये टाइटैनिक है, किसी वक्त आइस ब्रेकर को टकरा के ये तबाह हो सकती है, और रुपए की जो कीमत है 150 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों ने भी फ्री फ्लोट किया था, हम लोगों ने उसके अंदर डॉलर बेच के मार्केट में हमने उसको कंट्रोल नहीं किया था, जैसे इसहाक डार करता रहा है, और वो ज्यादती है। जहां तक बात है एस्टेब्लिशमेंट की और ये बयानिए की जो है अरशद शरीफ के मामले में, ये रजा साहब ने बात की है, आप लोग बयानिया वक्त से पहले ही बना देते हैं जो आपके फेवर में जाए, कोई भी ऐसा मौका हो आप छोड़ते नहीं है कैपिटलाइज करना। जी देखिए, उसके अंदर हम लोगों ने जैसे बोला कि नंगा करके मारा गया, ये हकीकत है। गुआंटानामो बे के अंदर जिस तरीके से वो वाटर बोर्डिंग करते थे अमेरिकन, जो जब लोग बात बाहर आती थी तो शोर मचाते थे, यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसी हुआ है। ये कोई झूठा बयानिया नहीं है, हकीकत यही है। और आप उनके मेडिकल एग्जामिनेशंस भी करवा लेना तो पता लग जाएगा। जहां तक बात है कि आजम स्वाति, अच्छा यावर साहब, एक बात आप प्लीज फरमाइएगा। मैंने ये सवाल डॉक्टर निसार चीमा से पूछा था, अभी मैंने एक शॉट चलवाया है आजम स्वाति साहब का, उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं किसके कहने पर तशद्दुद के निशानात मिटा दिए गए। तो ये इस तरह के बयानात से दरअसल अभाम आता है कि तशद्दुद के निशान मिटाए कैसे जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि तशद्दुद के निशान ऐसे मिलते। आपने कभी टॉर्चर होते हुए देखा है किसी को पुलिस कस्टडी में? नहीं देखा होगा ना, तो मैंने देखा हुआ। मैं बदकिस्मती से मेरा एक दफा ब्रीफ केस गुम गया, तो मैं पुलिस थाने रिपोर्ट करने गया, तो वहां पे एक एलिज्ड बंदे को, जिससे वो शायद वो क्राइम किया हो, क्रिमिनल को, एलिज्ड क्रिमिनल को पकड़ा हुआ था, उल्टा बांधा हुआ था, मुल्जिम पे तशद्दुद हो रहा था, आपने देखा, और उसको डंडे मार रहे थे, डंडे मारते थे 5-7 मिनट, और फिर उसको उतारते देखे थे भी छलांगे लगाओ। वो छलांगे जब लगाता था तो वो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाती थी। तो हुआ ही ऐसे है, ब्लड अगर जख्म के निशान हो तो वो मिटते नहीं है, ठीक है जी, उनका इलाज हो सकता है। लेकिन इस किस्म का टॉर्चर जहाँ पे डंडे मारे जाएं वहां पे, और ये मैं दिखाने के लिए, अगर वो कहते हैं ना, मैं और चीमा साहब शायद ये बर्दाश्त ना कर सके जो आजम स्वाति कर गए। होता ऐसे है कि जब वो ब्लड सर्कुलेशन को सही किया जाता है वो निशान नहीं रहते, वो रेडनेस खत्म हो जाती है। ये बात वो है कि जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीजों को मैंने देखा हुआ है ना पुलिस कस्टडी के अंदर। और ये मैं तो अगर चीमा साहब तो डॉक्टर है माशाल्लाह, चीमा साहब हंस रहे हैं, बल्कि चीमा साहब को तो ये बात पहले पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा ही उनसे था। मोना जो बात मैं कर रहा हूँ ना, आप किसी से पता करें, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ये एसओपी है पुलिस का, कि जब टॉर्चर ऐसे करते तो भाई खड़े करके छलांगे लगाओ। उसकी बैक के ऊपर उन लोगों ने मारा है तो वो फिर उस तरीके से टकोर करो कि निशान ना रहे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें, पुलिस को कोई नई चीज नहीं कर रही है। और जब ये जो भी शहबाज गिल, ये हम लोगों ने शोर क्यों मचाया कि यार इनफ इज इनफ, ये बेहूदगी नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन करो, आप उसको रातों को ना सुने दो, वो भी टॉर्चर है। लेकिन चलो आपको कोई जवाब चाहिए, आप समझते हैं कि एंटी स्टेट एलिमेंट है, आप करो, लेकिन उसके अंदर फिर कम से कम बेइज्जती ऐसे मत करो, उनके ऊपर केस चला दो, बुरे से बुरा केस चला दो। जहां पे रजा रूमी साहब बात कर रहे थे ना, केस चलाएं, बिल्कुल बिल्कुल कानून के हिसाब से प्रोसिक्यूट करें। टॉर्चर तो किसी तरह से, ये तो आप समझे कस्टोडियल टॉर्चर है ना, ये तो इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। जी चीमा साहब आप हंस रहे थे सर। मैं इसलिए मुनासरा था कि देखें बुखारी साहब जो फरमा रहे थे, बुखारी साहब इजाजत है जी, देखें गुजारिश है कि स्वाति साहब ने ये कहा है
ना उन्होंने दावा किया कि मुझसे छलांगे लगवाते रहे। ये तो अजीब व गरीब सा मज़ का खेस सा मैं समझता हूँ कि बयानिया एक नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं बुखारी साहब। आज़म स्वाति साहब का इस बयानिए से आम श्योर कि कोई ताल्लुक नहीं है। ना उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने मेरे साथ, वो वैसे कह रहे थे उन्होंने खुद देखा कि ये हुआ है एक जगह किसी पे, के साथ देखा होगा, लेकिन आज़म थाने में टॉर्चर हो रहा था। देखिए मुन्ना, आज़म स्वाति साहब ने तो ये दावा नहीं किया, ना उन्होंने जेल था, उन्होंने जो। लेकिन सर ये बताएं कि ऐसा डॉक्टर ऐसा हो सकता है कि आप किसी जगह पे मारे, फिर वो अगर उसको छलांगे लगाने को बोले, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल तो वो निशान चले जाए। चीमा साहब इस तरह देखें, बात यह है कि उसका बिल्कुल अल्लाह ना करे हम ये टेस्ट करके देख ही नहीं सकते। नहीं मोना, मैंने देखा हुआ है पुलिस टॉर्चर। वो कह रहे हैं आप हम पे भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अपने ज़बान में रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला अब तो यही दुआ करनी पड़ेगी जो हालात हो गए वैसे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़बान में रखे। लेकिन मैं जो गुजारिश करता हूँ, देखें मैं तुझे कह रहा हूँ कि आज़म स्वाति साहब के इल्ज़ामात जितने भी बेबुनियाद हों, उन्होंने बिल्कुल गलत किया, गलत इल्ज़ाम लगाए। आर्मी चीफ के ऊपर भी उन्होंने ये कि गलत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उसका यह है कि उसकी बुनियाद बनाकर ज़ाहिर है किसी शख्स के ऊपर भी जिस्मानी तशद्दुद का कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन ये सीधी सी बात है, असूली बात है। लेकिन यह है कि ये कहना आज़म स्वाति साहब की तरफ से कि ज़ख्म मिटाए गए, वो जो है बिल्कुल गलत है। ज़ख्म मिटाए नहीं जा सकते, यह है कि उनका इलाज होता है और उसका टाइम लगता है उनको ख़त्म होने में, मुंदमिल होने में। ये बिल्कुल ये बयानिया ही गलत है कि मेरे तशद्दुद के निशानात मिटा दिए गए। अच्छा चीमा साहब जी, रजा साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर जी एक बात मैं करूं रजा भाई से पहले, देखिए मैं ये मुकम्मल कर लें, फिर मैं रजा साहब मारा जाता है और उसके बाद फौरन छलांगे लगवाई जाती हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, प्लीज गो अहेड। फौरन छलांगे लगवाई जाती है, पांव की नीचे से वो निशान खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज़म स्वाति साहब ये दिमाग में रखे, पठान भी उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, गिव देम दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट। जो रजा भाई ने बात की थी कि जो बयानिया बनाती है पीटीआई, हम लोग हर चीज को हमारी कोशिश ये कि इतना एक्सपोज कर दो कि भाई अगला ये हरकत दोबारा ना कर सके, या चीमा साहब फिट्स ऑफ लाफ्टर। लेकिन ये कि अल्लाह सेहत दे आज़म स्वाति साहब को, और बिल्कुल अगर ऐसी चीज हुई है तो वो बिल्कुल उनकी बात सर आंखों पे, अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं। हाँ, इसकी छानबीन तो होनी चाहिए। जी रजा साहब, डू यू हैव टू ऐड टू दिस प्लीज? क्योंकि जी मैं बस हंस रहे हैं मैं ऐड यही करूंगा कि देखिए मोना, बात यह है कि हमें मीडिया के ऊपर ये बातें बार बार आती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। हकीकत ये कि मैं फिर से वही तकाजा करूंगा कि अगर हमारे कानूनी निज़ाम में कोई सुकुम है, अगर हमारे जुडिशल प्रोसेस में कोई सुकुम है, तो फिर उसको ठीक करना जरूरी है। लेकिन ये जो एक पूरा एक सिलसिला बन गया है कि जो भी इल्जाम हो, और सिर्फ पीटीआई नहीं है, दूसरी पार्टीज भी ऐसा करती हैं, तो इसको डिस्करेज करना चाहिए। हमें भी, हमारे यहाँ मीडिया में भी इस चीज का एक मसला है कि हम उसको जो है वेरीफाई नहीं करते, बल्कि जो ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीज होती है वो न्यूज बुलेटिन उसको बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहरा कर, तो लोगों के जहन साजी हो जाती है। और जब वो जहन साजी हो जाती है तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ना, ये एक सिलसिला बन गया है, और ये क्योंकि आप भी लॉन्ग टाइम जर्नलिस्ट हैं मोना, और खुद आप जगहों पर रह चुकी हैं और जिम्मेदारी से काम लेती हैं, आपके प्लेटफॉर्म से यही मैं कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा हमें इस चीज में एहतियात बरतनी चाहिए, कोई भी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कि हम उसकी उस तरह से उसको फ्रेम करें, उस तरह से पेश करें कि हम कोई जो है अनवेरिफाइड चीज को सच ना बना दें लोगों के लिए। जी बस इतना ही कहूंगा। जी जी, वेरी फेयर, बहुत सही बात है। नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करूंगी। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।